الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج یہ رسول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حقیر درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کی راہ کی اتباع کرو جو میری طرف لو لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی معرفت اپنے محبوب بندوں کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ہمیں چاہیے رب کے فرمان کے مطابق اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا دامن اس طرح تھامیں کہ ہماری ہر صبح ہماری ہر شام ان کی صحبت میں گزرے۔ اللہ کے نیک بندے جو طریقہ اختیار کریں ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے نیک راستے کو اس طرح پکڑیں کہ شیطان ہمیں اس نیک راستے سے ذرہ برابر بھی جو ہے ہماری راہ میں کہیں نہ پیدا کرنے پائے۔ یہ ہم اہل ہند پر اللہ کا بے شمار احسان بے پایا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہندوستان کی سرزمین پر اپنے بے شمار کروڑوں کی تعداد میں اس ملک ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمایا یا دوسری سرزمین سے یہاں بھیجا۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے۔ آپ ہندوستان کے کسی بھی رخ پر آپ اپنا چہرہ کریں تو ہر خطے میں کوئی نہ کوئی ولی، کوئی نہ کوئی قطب، کوئی نہ کوئی ابدال آپ کو نظر آئے گا۔ ہندوستان کے سرخیل سردار سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری کے دربار میں چلے جائیں، آپ کو روحانی تشفی سکون دل حاصل ہوگا۔ محرم حرام کے اس مہینے کے اخیر حصے میں ہم اہلیان ہند امام العارفین قدوۃ الصالحین حضرت سیدنا مخدوم اشرف
احمد جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد مناتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات وہ ہے، آپ دیکھیں کہ آپ سمنا کے بادشاہ تھے، سمنا کا تاج و تخت آپ کے سپرد تھا، مگر اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت دلانے کے لیے آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر ہندوستان کا رخ کیا۔ یہ اللہ کا ہم پر بے پایا کرامے کا اللہ نے بے شمار ولیوں کو یا تو ہندوستان کے سرزمین میں پیدا کیا یا دوسرے ملک سے ہندوستان بھیجا۔ یہ ہم ہندوستانیوں پر اللہ کا احسان ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں کی صحبت میں اپنی زندگی گزاریں جنہیں اللہ نے ہمارے ملک ہندوستان میں بھیجا یا ہندوستان میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اگر آپ کی ضروریات آپ کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے نہیں دیتے، آپ کی ضروریات ایسی مشغولیات ہیں کہ آپ اتنا وقت جو ہے نہیں دے سکتے، تو اللہ کے نیک بندوں کے ملفوظات، ان کی تحریرات، ان کی کتابوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ خواجہ خواجگان آپ کے بے شمار خلفاء کے ملفوظات جو ہے کتابی شکل میں موجود ہیں۔ اسی طرح امام الصالحین قدوۃ العرفاء حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بھی لطائف اشرفی کے نام سے موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، ان کے خلفاء کی بارگاہ میں وقت نہیں دے سکتے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں، کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا فائدہ دیتا ہے، صحبت کا فائدہ دیتا ہے۔ اس سے بھی ہمارے مردہ دل میں، ہمارے مردہ ضمیر میں زندگی پیدا ہوگی۔ اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے آپ کہ آپ کو خود پڑھنا نہیں آتا ہے، تو کم سے کم ان لوگوں کے پاس جائیں جو اللہ کے نیک بندوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نیک بندوں کی راہ کی اتباع کرنے کے جو منازل ہیں، جو درجات ہیں، جو بھی طریقے ہیں، اس پر ہم سب مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر کوئی دنیا میں رہنے والا مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جا کر اپنی زندگی گزار نہیں سکتا، کیونکہ بہت سے لوگوں کی ضرورت یہاں شہر سے وابستہ ہے، یہاں کماتے ہیں، یہاں کھاتے ہیں، یہاں ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے۔ تو کم سے کم ہم جو ہے نیک بندوں کی کتابیں، ان کے ملفوظات منگا کر مطالعہ میں رکھیں۔ اس تعلق سے میں نے آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہیں سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں جو تعلیمات ہیں وہ میں پڑھ کر جو ہے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کو سناؤں۔ اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ کے نیک بندے ولیوں کے سردار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات لطائف اشرفی ہے جسے میں ابھی پڑھنے والا ہوں، اے اللہ جو اس سے پڑھوں اور ہم سنیں، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ آئیے ہم چونکہ عقیدت مند ہیں، مخدوم اشرف سے ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ملفوظات اشرفی کے کچھ لطائف میں سے چند لطیفہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ طریقہ یہ رہا ہے لطائف اشرفی کا کہ ایک عنوان پر جو باتیں ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی، اس عنوان کو جو ہے لطیفہ سے تعبیر کیا ہے، لطیفہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان کا مجموعہ لطائف اشرفی۔ عبادت کے تعلق سے بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار تعلیمات ہیں۔ چونکہ میں مسجد کا امام ہوں، نماز سے تعلق ہمارا ہے، 5 وقتہ نماز میں اپنے مقتدیوں کو پڑھاتا ہوں۔ میں نے یہ سمجھا کہ
کا نماز کے تعلق سے کیا تعلیم ہے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو سناؤں۔ حضرت سیدنا محمود اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، قال الاشرف، محمود اشرف جہانگیر سمنانی نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ هي الانفصال عن الصلاة والإقبال إلى الصلاة۔ قال عليه السلام، أول ما افترض الله على المسلمين الصلاة وأول ما يحاسبون يوم القيامة الصلاة۔ سیدنا محمود اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ جدا ہونا ہے، اور نماز جو ہے متوجہ ہونا ہے، اپنی جانب جدا کس سے ہونا ہے؟ دنیا اور دنیا کے آفات سے اپنے آپ کو جدا کر کر مالک حقیقی، خالق حقیقی کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر دینا، اس کا نام نماز ہے۔ ہم اہل دل جو ہے محمود اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا کوئی بھی آتا ہے تو ہم جو ہے سرابہ محبت بن جاتے ہیں، اپنی نگاہیں بچھا دیتے ہیں، لیکن وہی ہم محمود اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ ہماری کامل محبت نہیں ہوئی۔ اگر محبت میں کمال پیدا کرنا ہے، اگر محمود اشرف سے محبت سچی ہے تو ان کی تعلیمات سے بھی محبت کرنا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز نام ہے جدا ہونے کا اور متوجہ ہونے کا، دنیا سے جدا ہو کر خالق حقیقی کے سامنے متوجہ ہو جانا، اس کا نام نماز ہے۔ آپ نے اس موقع سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو چیز سب سے پہلے فرض کی وہ نماز ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا سب سے پہلے حساب لے گا وہ نماز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر محمود اشرف سے محبت کرتے ہیں، ہماری نگاہ میں ہمیشہ رہے کہ مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو رب کے حضور ہمیں سب سے پہلے جس کا جواب دہ ہونا ہے وہ چیز نماز ہے، تو ہمیں نماز میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ آپ اپنی تعلیمات میں فرماتے ہیں نماز وہ فرض ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقررہ وقت پر فرض کیا۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آپ نماز کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں مختلف اقسام پر مشتمل ہے۔ اس میں نماز میں ربوبیت کا اقرار ہے، سنت کی خلافت کا انعام ہے، اور ذلت، عاجزی، فروتنی، بے قراری، حاجت طلبی، یہ سب اس میں شامل ہے۔ سابقہ گناہوں سے لوٹ جانا، توبہ کرنا، بے حیائی، منکر باتوں سے دور ہو جانا، یہ نماز کے اندر ہے۔ یہ خوبیاں ایک بہت بیش قیمت بات نماز کے تعلق سے محمود اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی لطائف اشرفی میں ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے تمام عبادتوں کی جامع ہے، اس میں تمام عاملوں کا فائدہ پوشیدہ ہے، جتنے عوامل ہیں اللہ کے، اس میں اس کے تمام فوائد پر مشتمل نماز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے ان مخلوقات کی جو عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کی جامع عبادت نماز ہے۔ اللہ کی مخلوقات کو نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ مخلوقات کا احاطہ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت روئے زمین پر تھی، تو آپ نے ایک مرتبہ دعوت کا قصد کیا، اللہ کی مخلوق کی دعوت کا قصد کیا، اور دیکھیں پکی جب
کھانا تیار ہو گیا تو دریا سے ایک مچھلی نمودار ہوئی اور اس نے کہا کہ آج میری دعوت ہے, مجھے بہت بھوک لگی ہے, مجھے کھانا کھلایا جائے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنا کھانا پکا تھا اس مچھلی کا ایک نوالا بنا. تو وہاں اعتراف ہوا کہ اللہ کی مخلوق, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس قدر محبت کرتا ہے. دیکھیں ہم اللہ کی بات مانیں یا نہ مانیں, اس کے باوجود ہمیں وہ ہمیشہ رزق سے نوازتے رہتا ہے, ہمیشہ رزق سے نوازتے رہتا ہے. آپ اتنے لوگ اپنے گھر سے چل کر آئے ہیں اپنے پاؤں کے ذریعہ, بتائیں آپ کو آپ کے پاؤں میں چلنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ آپ کے والد نے, آپ کے دادا نے, آپ کے محلے والے نے, آپ کے لیڈر نے, آپ کے صدر نے, کس نے دی ہے آپ کو طاقت آپ کے گھر سے مسجد تک آنے کی؟ اگر اس پاؤں میں لقوہ مار جاتا, چلنے کی طاقت اللہ چھین لیتا, تو بتائیں کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس پہ طاقت واپس لا دیتا؟ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, سیدنا مخدوم اشرف جہاں کے سندانی کی تعلیمات سن رہے ہیں, کہ آپ کے کان میں سننے کی سماعت کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اگر یہ سننے کی سماعت اللہ چھین لے, آپ بتائیں کون ہے آپ کے خاندان میں, کون ہے آپ کے شہر میں جو آپ کی سماعت کو دوبارہ لوٹا دے؟ کوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے خالق حقیقی, اپنے مالک حقیقی اللہ پر کامل طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے, کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. لطائف اشیب میں 4 مصرے ہیں فارسی زبان میں, آپ اسے سنیں. ہرچے عبادت سے ہما سلطنت, واجے اطاعت سے جہاں برزنت, باشد از سر لہو قانتون, نیز سے احکام نماز برون. ہر عبادت جو تمام مخلوق سے عمل میں آتی ہے, جتنی عبادتیں ہیں جو تمام مخلوق کرتی ہیں, اور ہر طاعت جو دنیا انجام دیتی ہے, دنیا میں جتنی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے, مخدوم اشرف سندانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت گزار بندوں کے لیے ایک راز ہے. جو بندے اللہ کے عبادت کرتے ہیں وہ ایک راز ہے, اور ہر عبادت وہ احکام نماز کے اندر, نماز سے باہر نہیں ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں سب نماز کے اندر چھپی ہوئی ہیں. مختصر طور پر ان اشعار سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے, اور لطائف اشرفی میں جو مذکور ہے وہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ نماز میں جو ہے بڑے بڑے 4 ارکان ہیں. بڑے بڑے نماز میں انسان قیام کرتا, کھڑا ہوتا ہے, جھکتا ہے, رکوع کرتا ہے, بیٹھتا ہے آدھا میں, اور سجدہ کرتا ہے. یہ 4 نماز کے بڑے ارکان ہیں. کھڑا ہونا, جھکنا, بیٹھنا, سجدہ کرنا, یہ بڑے ارکان ہیں کہ نہیں نماز کے؟ نماز کا رکن ہے, اور بھی اس میں ارکان ہیں, لیکن اس کے بڑے بڑے ارکان ہیں کھڑا ہونا, جھکنا, بیٹھنا, قادم میں انسان بیٹھتا اور سجدہ کرنا. ذرا اللہ کی مخلوق پر غور کریں. یہ مسجد کی دیوار کھڑی ہے, اسے آپ بیکار نہ سمجھیں. آپ کے گھر کی دیواریں بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. یہ تو مسجد کی دیوار ہے. یہ مسجد کے باہر یہ دیکھیے پیڑ پودے جو ہے کھڑے ہیں, یہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. یہ دیواریں جو کھڑی ہیں اور یہ جو پیڑ پودے کھڑے ہیں سرسبز و شاداب, یہ قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. آپ چھتیس گڑھ میں ہیں, بڑے جانور کا دباؤ ممنوع ہے, تو آپ روزانہ گلیوں میں, کوچوں میں, بازاروں میں دیکھتے ہوں گے کہ گائے, بیل, بھینس چل رہے ہیں. کس حالت میں چلتے ہیں بتائیں ذرا؟ رکوع, آپ رکوع میں جاتے ہیں, آپ کے رکوع کی حالت اور گائے کی حالت, بھینس کی حالت, بکری کی حالت, یہ رکوع کے عالم میں یہ جو چوپائے ہیں, چوپائے جانور, یہ رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. گھاس پھوس آپ نے دیکھا ہوگا جب مرجھا جاتے ہیں تو یوں جھک
جاتے ہیں. جھک جاتے ہیں کہ نہیں؟ پیڑ پودے جب مرجھا جاتے ہیں جھک جاتے ہیں. یہ بھی اور کچھ گر جاتے ہیں. جو جھکے وہ رکوع کی حالت میں جب ہوائیں چلی گر گئے جیسے کہ بیٹھ گئے آرام کر رہے ہیں. یہ قاعدے کی حالت میں چھوٹے پودے جو جھک جاتے ہیں. یا مینڈک کو دیکھا ہے بیٹھے رہتے ہیں. یہ قاعدے کی حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. آپ اللہ کی مخلوق پہ غور کریں. سانپ بچھو ایسے چلتے رہتے ہیں, سر جھکائے چلتے رہتے ہیں. یہ سجدے کے عالم میں ہیں اور اللہ کی یاد میں مشغول. اللہ کی مخلوق پر غور کریں. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق پر غور کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں. یہ اللہ کی مخلوقات کوئی قیام کی حالت میں, کوئی رکوع کی حالت میں, کوئی سجدے کی حالت میں, کوئی قاعدے کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. اور اللہ نے سب سے اشرف مخلوق وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کی اولاد جسے تاج کرامت بخشا, اس کو اللہ نے ایسی عبادت کا حکم دیا جس میں آسمان سے لے کر زمین تک, عرش سے لے کر تحت الثری تک اللہ کی جتنی مخلوقات جس حالت میں نماز میں مشغول ہے, انسان کو نماز کا حکم دے کر تمام مخلوقات کی عبادت کا ادا کرنے کا حکم دیا. انسان نماز پڑھ کر تمام مخلوقات کی عبادت جو طرح طرح شکلوں میں ہے, انسان جو ہے ایک نماز پڑھ کر جو ہے ان تمام مخلوقات کی عبادت کو ادا کرتا ہے. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کے احکام کے جو رموز ہوتے ہیں, جو اسرار ہوتے ہیں, وہ اللہ کی مخلوق کو بتاتے ہیں تاکہ ان کے دل میں اللہ کی معرفت حاصل ہو. اسی لیے کہا گیا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو. جب ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو احکام الہیہ کے اسرار ہم پر کھلیں گے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیکوں کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی توفیق دے. اگر آپ کو موقع نہیں ہے تو نیکوں کی کتاب پڑھنے کی توفیق دے. اس کا بھی موقع نہیں ہے تو وہاں جائیں, اس محفل میں جائیں, اس مجلس میں جائیں جہاں نیکوں کی باتیں کی جاتی ہیں, نیکوں کی باتیں کی جاتی ہیں. نماز کے تعلق سے مخدوم اشرف سنگرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عابد کی جو نماز ہوتی ہے, عابد جو ہے وہ نماز شریعت ادا کرتا ہے. ایک زاہد جو ہوتا ہے وہ نماز طریقت ادا کرتا ہے, اور عارف نماز حقیقت ادا کرتا ہے. بات اس لیے مقصود یہ نہیں ہے کہ میں بھی یہ جانتا ہوں, میں بھی یہ, مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہم سنیں تاکہ ہمارا جو دل بند ہے, ضمیر جو مردہ ہے وہ جاگ جائے, بند دل کھل جائے اور اللہ کی معرفت ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے. آپ فرماتے ہیں جس طرح نماز شریعت کی شرائط ہے, نماز شریعت ابھی آپ نماز پڑھنے آئے, اس کی شرائط ہے پاک ہونا, باوضو ہونا, کپڑا کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, وقت کا ہونا, چہرہ قبلہ کی طرف ہونا, شرائط ہے. ایسے نماز طریقت کی بھی شرائط ہے. تو جب نماز کے شرائط ہیں, نماز طریقت کے شرائط ہیں, تو وضو کے بھی شرائط ہوں گے. آپ فرماتے ہیں پہلے طریقت کے وضو کی تشریح سن لو. مخدوم اشرف سنگرانی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے وضو کی تشریح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں بات ڈال رہے ہیں. اور فرماتے ہیں وضو کی 3 قسمیں ہیں. ایک پہلی قسم عوام کا وضو, دوسری قسم جو ہے وہ خواص کا وضو, اور تیسری قسم خواص الخاص, جو خاص اللہ کے خاص بندے جو ہیں, خاص الخواص. وضو کی جو پہلے قسم ہے وضو شریعت, وہ وہی وضو ہے جو ہم آپ جانتے ہیں, جو فقہ کی کتابوں میں ہے. 4 فرائض ہیں, اس میں بہت سی چیزیں سنت ہیں, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, فرض ہے چہرے کو دھونا, ہاتھ کو دھونا, مسح کرنا, پیر دھونا. یہ تمام مسلمانوں کا وضو ہے. اگر یہ وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی, یہ وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. ایسے اہل طریقت کا بھی وضو ہے, خاص لوگوں کا بھی وضو ہے. خاص لوگوں کا وضو یہ ہے کہ دل
جس طرح تمام مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بدن ہاتھ کپڑے کا صاف ہونا ضروری ہے، ایسے اہل طریقت کا وضو ہے کہ دل باطنی برائیوں سے پاک ہو، دل میں کوئی باطنی خرابی نہ ہو۔ اگر اس دل میں کسی کے تعلق سے برائی ہے، کسی کے تعلق سے حسد ہے، کسی کے تعلق سے کینہ ہے، کسی کے تعلق سے نفرت ہے، تو ابھی دل پاک کہاں ہوا، ابھی طریقت کی راہ پر اپنے قدم کہاں رکھا۔ اگر کوئی ہاتھ دھوئے بغیر صرف چہرہ دھوئے پیر دھوئے اور نماز پڑھے، نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ ایسی جو کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، کسی کی نفرت عام کر رہا ہے، وہ طریقت کی راہ پر کہاں چل سکتا ہے؟ ابھی تو اس نے وضو نہیں کیا ہے، تو طریقت کی نماز کیسے ادا ہوگی؟ تو دل کا باطنی خرابیوں سے پاک ہونا یہ اہل طریقت کا وضو ہے۔ یہ راز جو ہے محبوب اشرف سنگھانی رحمۃ اللہ علیہ ہم پر واضح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو خاص ہوتے ہیں ارباب حقیقت، آپ فرماتے ہیں ان کا وضو یہ ہے کہ ما سوا اللہ کے علاوہ تمام جہانوں سے اس کا دل پاک ہو، تمام جہانوں سے صرف اور صرف اس دل میں جگہ اللہ کی، ما سوا اللہ سے اپنے دل کو پاک کرتا۔ اب ہم اپنے گریبان میں کھا کے کہ ہم لوگ صحیح سے وضو شریعت نہیں کرتے ہیں، کبھی یہ چھوٹ گیا کبھی یہاں چھوٹ گیا، اور ہمارا دل کتنا سیاہ ہے۔ ہمیں کیسے اس خالق کا جس نے ہمیں مسجد تک آنے کے لیے پاؤں میں طاقت بخشی، آنکھ میں روشنی دی، کان میں قوت سماعت دی، ہم اس کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ ہمارا دل اپنے دل گریبان میں جا کے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا دل پاک صاف کرنے کی توفیق بنا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو دل کی گندگی ہے یہ جو ہے تدبر اور ذکر و فکر سے پاک ہوتا ہے۔ جیسے ہاتھ وضو کرنا صاف پانی ضروری ہے، ایسے دل کی پاکی کے لیے تدبر اور فکر، اللہ کا ذکر۔ قرآن مجید میں ہے اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور اس رات دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے، اللہ کے ذکر کرنے سے یہ دل کی گندگی دھلتی ہے، دل کی گندگی دھلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی توفیق فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں حقیقت کے وضو کا 4 مرتبہ 4 منازل ہیں، 4 مراتب ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان توبہ کے پانی سے اپنے تمام ظاہری گناہوں کو صاف کر لے، جو بھی اس نے کسی کو مارا ہے، کسی کا غصب کیا ہے، کسی سے جھوٹ بولا ہے، کسی سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کیا ہے، توبہ کر کے توبہ کے پانی سے جتنے ظاہری گناہ ہیں اس کو صاف کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دماغ جو سالوں سے جو ہے دماغ کے اندر لا یعنی خیالات اور وہمیں، کسی کے تعلق سے برائیاں گندگیاں جو سالوں سال سے دماغ میں پک رہے ہوتے ہیں، ان تمام خیالات کو نکال کر باہر کر دینا، تمام خیالات کو، کیونکہ یہ خیالات شیطانی خیالات ہوتے ہیں، شیطانی وسوسوں کے جڑ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دماغ میں سالوں سے برسوں سے پک رہے کسی کے تعلق سے اوہام، برے خیالات، ان سب کو نکالنے کی توفیق فرمائے۔ اور وضو کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ باطنی حواس کو باطنی خطرات سے پاک کرنا، اپنے باطن میں جو خطرات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے سوال کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک
ہونا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دل کو ستھرا کرنے کی توفیق۔ اور چوتھا وضو کا درجہ یہ ہے کہ ماں سوا اللہ سے جو ہے روح اور باطن کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم اس درجے کو نہیں پہنچے ہیں تو ان درجے کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی زیارت کرنے کی توفیق دے دے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، ان کے مزارات پر حاضر ہونے کی